زبیر صاحب، ان ڈیولپمنٹس نے ایک بڑی امپورٹنٹ سوال کو سرفیس دیا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑی آہ و بقا ہے کہ پاکستان میں لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کورٹس آزاد نہیں ہیں، امپریزنمنٹ جو ہیں بڑی ناجائز طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ ہونے کے باوجود پاکستان رائز بھی کر رہا ہے، پاکستان انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر رہا ہے، پاکستان اکنامکلی بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، دنیا جہان میں اس کا نام ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. جس طرح آپ سمجھ رہے تھے نا جی، انصاف نہیں ہے، کورٹس آزاد نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ جو بھی ایک بیانیہ تھا، اس بیانیہ کو بڑا سیٹ بیک نہیں لگا پاکستان کی اوور آل کامیابیوں سے؟ دیکھیں، آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا کامران جی، یہ آئندہ آنے والی جو کہانی ہوتی ہے نا، یہ ہم 70 سال سے عوام کو سنا رہے ہیں. آج جو حقیقت ہے، معیشت ہماری بالکل خراب ہے. اور میں نے آپ کو ابھی نمبرز دیے تھے، اور ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. 3.5 سال آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے. آپ نے کورٹس کو بھی ٹائٹ کر دیا، ان کی آزادی بھی ختم کر دی ہے، ان کا الیکشن کمیشن بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، الیکشن بھی فراڈ کرا کے دیکھ لیا، سب کچھ کرا کے دیکھ لیا. اس میں بھی کوئی کنسرن نہیں ریز کر سکتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3.5 سال میں درجنوں پتہ نہیں 150 دوروں پر گئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے 400-500 انہوں نے ایم او یوز سائن کیے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا جی. لیکن آج کی سچویشن میں بتا رہا ہوں، مجھے آئندہ کی کہانی دے کے سب چپ کرا دیتے. آج جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ 1974 کے بعد سب سے خراب ہے. 51 سال 51 ایئرز کی ورسٹ ترین مقام پر ہے، لیس دین 14%. اور یہ رانا صاحب اپنی تحقیقات کر لیں جو مرضی کرنی ہے، لیکن آج یہ حقیقت ہے. پاکستان میں اس سے زیادہ غربت کبھی بھی نہیں تھی، یہ آج کی حقیقت ہے. پاکستان میں اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی، یہ آج کی حقیقت ہے. پاکستان نے کبھی اتنے قرضے 3.5 سال میں نہیں لیے تھے جتنے اس حکومت نے لیے. 37 ٹریلین روپے. پی ٹی آئی کو میں بھی کرٹیسائز کرتا تھا، اس میں 19 ٹریلین یہ تھے، انہوں نے 37 ٹریلین ڈبل لے لیے اسی پیریڈ میں. یہ آج کی حقیقت ہے. مجھے کامران آپ اگر لائن دیں گے نا، وہ دیکھیں جی وہاں ملاقات، وہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، وہ آئندہ آنے والے دنوں کی بات ہے. اللہ کرے وہ سارا کنورٹ ہو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اشرافیہ کی بہتری کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے لیے نہیں، یہ رولنگ کلاس کی بہتری کے لیے نہیں. ان کی میں بات نہیں کر رہا. پاکستان کے کروڑوں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہے. پاکستان بنا تھا ان کے لیے. رائٹ. عامر صاحب، یہ ہمارے قرضے جو تاریخی پہنچ گئے، اس کا کیا فائدہ ہوگا سعودی ڈیفنس پیکٹ کا، یا جو ملاقات ہو رہی ہے اس سے، یا جو ہماری انویسٹمنٹ سب سے خراب اس وقت چل رہی ہے؟ زبیر صاحب بتا رہے ہیں 1970 کی دہائی کے بعد سب سے کم انویسٹمنٹ اس وقت یہاں ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں ہر دفعہ ماضی کے ساتھ تو جڑنا پڑتا ہے نا. کہ جب ہمارے جرنیل پاکستان کو ہار رہے تھے، میں ان کے والد صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، پاکستان تو ہارا نا، ہم نے تو بنگلہ دیش بنوا دیا نا، توڑوایا تھا. ان کے حالات سے لے کے پھر جو ایک بہت محب وطن وزیر اعظم آپ کے ابھی جیل میں موجود ہیں، انہوں نے ہر بندے کے ساتھ لڑائی کر لی، ہر ملک کے ساتھ لڑائی کر لی، تو ہم یہاں پہنچے ہیں. شہباز شریف کے دور میں بلا شبہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اس طرف توجہ ہونی چاہیے. اب جب ہم ڈیفنس پیکٹ میں جا رہے ہیں، ہم تو بات یہی کر رہے ہیں کہ آپ ہماری معیشت سنبھالیں، ہم آپ کا دفاع سنبھالیں گے. یہ بات اسی لیے کہی جاتی ہے کہ ہمیں اب رستہ عام آدمی کے لیے نکالنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے زور سے. میں اپنی جرنلزم سے کروں، وہ اپنی سیاست اور قابلیت سے کریں کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، لیکن راستہ پاکستان کے لیے اور عام آدمی کے لیے نکلنا چاہیے. اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط بات ہے. ٹھیک. بھٹی صاحب، آپ کو ٹرمپ کی کیا سمجھ آئی ہے؟ آج تو وہ طیب اردگان کے بھی وہ گیت گا رہے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے، اور کہہ رہے ہیں عالمی مسائل کے حل میں ہم ترقی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. بڑے قریبی تعلقات، اچھی بات ہے، شہباز صاحب سے بڑے وارملی ملے، سوائے انڈیا کے سب کے ساتھ ہی وہ مل رہے ہیں. کیا یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ سوال تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب سے بنتا ہے کرنا کہ آپ کو ٹرمپ صاحب کی کیا سمجھ آئی، یا عامر بھائی سے سوال بنتا ہے جو ٹرمپ صاحب کے قریب ہے. اور اگر ان دونوں کو سمجھ آ گیا تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا. اور ٹرمپ صاحب کو تو ٹرمپ صاحب کے گھر والے نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کیا ہیں، امریکی نہیں سمجھ پا رہے، دنیا والے نہیں سمجھ پا رہے. ہم نے کیا سمجھنا ہے ٹرمپ صاحب کو؟ وہ سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں،
बुखार मौत दिखा के बुखार बेच देते हैं। और उन ट्रम्प साहब सारी ज़िंदगी कभी भी किसी की समझ में नहीं आए, आते हैं तो दिल में आते हैं, समझ में कभी नहीं आते। वाह। और खैर से समझ आएगी, अल्लाह करे कि ट्रम्प साहब हमें समझ आ जाए उनकी, और हमें उनकी समझ आ जाए, और उन्हें हमारी समझ आ जाए। वरना जो खुदा न खास्ता ये ना हो कि इस ना समझी में सारा कुछ ही वो चलें आमिर साहब से पूछ समझो-समझी लेते हो जाए। हैं। आमिर साहब, आपको ट्रम्प की समझ आई? वो कहते हैं कि अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों से बचना चाहिए। ट्रम्प साहब की आज तक किसी को नहीं समझ आई, उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी पड़ी है, और उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने ही ट्रम्प को पिछले दौर में भी जीरो रखा था। और अभी भी वो जो प्राइमरी का इलेक्शन मेयर ने न्यूयॉर्क में जीत लिया ना, लड़के ने, 37 साल लड़के ने, जी, जिसके जी। ऊपर ये फिक्रे से हटते नहीं है। और अभी तो उनके मिड टर्म आने वाले हैं। मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ 3 दिन से, तो मुख्तलिफ लोगों से ही मिल रहा हूँ। वो कहते हैं आपको नतीजा मिल जाएगा इस कबूलियत का और मकबूलियत का, कि इनके साथ मिड टर्म में अगले नवंबर में होना क्या है। तो ये वहाँ उनकी हकीकत है, हमें अपनी हकीकतों पे जाना चाहिए। हमें रास्ता बन रहा है, हमें अपने मुल्क के लिए रास्ता लेना चाहिए। बिल्कुल हम ठीक है किसी को जी। ये नहीं कह सकते तुम्हारी हमें समझ आती है कि नहीं आती, हमें अपना रास्ता समझाना चाहिए।